أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، نوحی الیہم جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو اے منکرو تم پوچھ لو اہل علم سے اگر تمہیں معلوم نہیں. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وما كانوا خالدین، اور وہ حضرات ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں ہوئے. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کیا. فانجیناهم یعنی ان کو ہم نے نجات دی، ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارے پاس ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو. کل کے درس میں مشرکین اور کافروں کا ایک اعتراض بیان ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین حق کی دعوت دیتے تو وہ باہم سرگوشیاں کرتے، خفیہ محفلیں منعقد کر کے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہی ہے. اور قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا. اور اس طرح کے اعتراض وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، تو ہم ان کو اپنا مقتدا اور رہنما کیوں مانیں، ہم انہیں اپنا پیشوا کیوں مانیں، ہم ان کے ماتحت کیوں ہوں. یہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، سو ہم ان کی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تو رجالن وہ سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے، آدمی تھے. رجال ہے جمع رجل کی، رجل عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں، بشر کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی بشریت پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بشر ہیں تو ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو ان سے کہہ دیجئے کہ جن کو تم رسول مانتے ہو، یعنی مجھ سے قبل جو رسول آئے، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا یہ مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم دین حنیف پر ہیں. تو فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے کیا تھے بھائی؟ انسان تھے، بشر تھے، آدمی تھے. اللہ نے کبھی بھی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک انسان کو، ایک بشر کو، ایک آدمی کو آدمی ہی سمجھا سکتا ہے جو اس کی جنس کا ہے، جس کے عوارض، جس کی ضروریات ایک جیسی ہوں. اور اگر غیر جنس سے کوئی نبی آ جائے، اگر نبی آ جائے فرشتوں میں سے، وہ تو انسانی ضروریات کے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتا. وہ تو انسان کی نہ مزاج کو سمجھتا ہے، نہ انسان کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اور نہ انسان کے خصائل و عادات کو سمجھتا ہے.
وہ تو بالکل الگ مخلوق ہے، تو وہ بشر، وہ فرشتہ اگر رسول ہو تو اس کو تو انسان کی ضروریات کی سمجھ ہی نہیں آنی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام کھانا کیا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو پیٹ ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کے کیا حق ہیں، والدہ کے کیا حق ہیں، بھائیوں کے کیا حق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حق ہیں، کیونکہ فرشتے کے رشتہ دار ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے اسے پیدا کیا۔ تو انسان کی ضروریات الگ، انسان کا مزاج الگ، طبیعت الگ، انسان کی تمام عادات الگ، تو پھر انسان کو انسان ہی سمجھا سکتا ہے، نہ کہ فرشتہ۔ اور جب یہ بات ہے تو اللہ نے سارے کے سارے پیغمبر انسانوں میں سے ہی مبعوث کیے، کیونکہ پیغمبر ہوتا ہے اللہ کا پیغام دینے والا، پیغمبر ہوتا ہے رہبر، پیغمبر ہوتا ہے سیدھی راہ بتانے والا، تو وہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کو بتا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے صرف اور صرف آدمیوں کو، انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رجال رجل کی جمع، نوحی الیہم، ہم ان کے پاس وحی بھیجتے تھے۔ یہ فرق ہو گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جیسا بشر، تو ہم جیسے بشر کیسے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جیسے بشر نہیں، بلکہ بشریت کے افراد میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع، طاہر اور مطہر، سب سے عظیم الشان تھے وہ۔ کیوں؟ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے۔ جب ان کی طرف وحی آ رہی تو پھر عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں، عام بشر جیسے بشر نہیں ہیں، ذات میں تو وہ بشر ہیں، صفات کے لحاظ سے تو وہ بشر ہیں، ضروریات کے لحاظ سے تو بشر ہیں، تقاضوں کے لحاظ سے تو وہ بشر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ وحی کی وجہ سے اتنے ممتاز ہو گئے، اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ دنیا کا کوئی بشر آپ کا مقابلہ کرنا تو درکنار، آپ کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن حقیقت میں تھے وہ بشر۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے وہ انسان تھے، بشر تھے، آدمی تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، تو وحی کے ساتھ ان کو ایک اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ مل گیا رسالت کا۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے مشرکین مکہ، اگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے تم پوچھ لو نبیوں کے متعلق۔ تمہارے پاس موجود ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی موجود ہیں، اہل کتاب بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ قرآن کو اگر تم نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر تم نہیں مانتے، تو پھر تم ان اہل کتاب سے پوچھ لو جن کا احترام تم بھی کرتے ہو۔ یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو کہ تمہارے جو رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ بشر تھے یا کسی اور مخلوقات میں سے تھے؟ وہ تمہیں بتا دیں گے کہ ہمارے پیغمبر بشر تھے، انسان تھے، آدمی تھے۔ جب وہ بتا دیں تو حضور علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پیغمبر انسان، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر انسان، اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ایک اور اعتراض مشرکین کا قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ وہ کہا کرتے تھے مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں جاتا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے رسول ہوا؟ گویا وہ انسانی ضروریات کو رسالت کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے، جو بازاروں میں جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے تمام رسولوں کے ایسے جسم پیدا نہیں کیے، ایسے جسم نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ یعنی ہر رسول جو آیا تو کھانا اس کی ضرورت تھی، وہ کھانا کھاتے تھے، اور جتنی بھی انسانی طبعی حاجات ہیں وہ ان کے ساتھ تھیں، کھانا پینا، سونا،
قضائے حاجت، تھکنا جاگنا اور جو ہے وہ بیماری کا آ جانا، پیاس کا لگنا، یہ سارے عوارض جو انسان کے عوارض ہیں وہ ان تمام انبیاء کے ساتھ تھے۔ ہم نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو پانی نہ پیتا ہو، جس کی ضروریات نہ ہوں۔ ان کو انسانوں میں سے پیدا کیا تو ساری انسانی ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ تو پھر تمہارا یہ اعتراض حضور علیہ السلام پہ کرنا کہ یہ بازاروں میں جاتے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کیسے رسول ہوئے؟ یہ تمہارا اعتراض بالکل بے جا اور فضول ہے، کیونکہ وہ انسان تھے تو انسانی ضروریات ان کے ساتھ تھیں۔ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں، اس لیے آپ کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ایک جگہ پہ آپ تشریف فرما تھے، اوپر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر اس وقت گھر سے آپ کو کس چیز نے باہر نکال دیا؟ یہ وقت تو کیا ہے بھائی؟ آرام کا ہے، تو اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں نکلے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی زیارت کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں، آپ کی زیارت نے مجھے مجبور کر دیا۔ زیارت تو کرتے ہی تھے، لیکن حقیقت میں جو ابوبکر گھر سے نکلے تھے تو بھوک کی وجہ سے، گھر میں کھانا پینا نہیں تھا، اور اپنے اس ضرورت کا اظہار حضور علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ آپ کی زیارت کے لیے نکلا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ کہا، عمر کس چیز نے باہر نکال دیا گھر سے؟ کہا، یا رسول اللہ، بھوک نے۔ آپ نے بالکل سیدھے الفاظ میں کہا، بھوک نے باہر نکال دیا، کھانا نہیں کھایا، پیٹ چپکا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب کو ایک ہی چیز نے باہر نکالا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا تناول نہیں فرمایا تھا، ابو بکر کو بھی کھانا میسر نہیں آیا تھا، عمر کے گھر میں بھی کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، تو اس لیے باہر نکلے۔ تو حضور نے فرمایا چلو ابو الہیثم کے باغ میں چلتے ہیں، وہاں شاید بھوک کا کوئی سامان ہو جائے۔ ابو الہیثم کے باغ میں تشریف لے گئے نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب باغ میں گئے تو ابو الہیثم نے دیکھا، دیکھ کر ہی پہچان لیا، چہرے سے ظاہر ہو گیا کہ کھایا کچھ نہیں ہے، تو فوراً اپنے باغ کی کھجوریں توڑیں اور میٹھا پانی دیا۔ یہ ان حضرات کے سامنے رکھ کر وہ فوراً جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور وہاں اپنا بکری کا بچہ جو ہے وہ ذبح کر کے اسے پکا لیا اور لا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تناول فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں تم نے کھائی ہیں، یہ بکری کا گوشت کھایا ہے، یہ کھجوریں اور یہ پانی، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور ایک اور موقع پر جب خندق کھود رہے تھے حضور علیہ السلام، غزوہ خندق کے موقع پر، سارے صحابہ کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ پیٹ چپک گیا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضور کے کان میں کہا، یا رسول اللہ آ جائیں، آپ گھر میں کھانا کھا لیں، بس تھوڑا سا کھانا ہے وہ آپ کا تناول فرما لیں، آپ کی جو ہے نا وہ بھوک مٹ جائے۔ حضور علیہ السلام نے سب خندق والوں کو اعلان کر دیا کہ آؤ جابر کے گھر میں کھانا ہے، وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سب کے سب حضرات چلے گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو بہرحال وہاں حضور کا معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے کہا کہ ہنڈیا سے جو سالن ہے وہ میں خود ڈال کر دوں گا، اور جتنی بھی روٹیاں ہیں آپ نے پکانی ہیں، اس کے جو پیڑے ہیں یا آٹا ہے یا روٹیاں پک جائیں ان پر میں ہاتھ لگاؤں گا۔ تو یہ آپ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ 1-2 بندوں کا کھانا پورے لشکر نے کھا لیا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ رسول کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے کا گوشت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ گوشت نوچ کر کھاتے تھے، کاٹ کر نہیں کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل کھانے کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو کاٹ کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ یوں دانتوں کے ساتھ کاٹ کر کھاتے تھے۔ یعنی ہر طریقہ حضور علیہ السلام کا کھانے کا حدیث میں موجود ہے۔ تو کیا مطلب وہ حضور کھانا کھاتے تھے، کھانا
تناول فرماتے تھے۔ حضور کی یہ ضروریات تھیں، حضور پانی پیتے تھے، حضور کو بخار بھی ہوا، حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ ساری بشری عادات ہیں، یہ انسانی خصائل ہیں، انسانی ضروریات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے بھائی؟ بشر تھے۔ فرمایا وما جعلناہم جسدا، ہم نے کوئی ایسا جسم بنایا ہی نہیں ہے کہ لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتا ہو، وما کانوا خالدین، اور کوئی ایسا جسم بنایا ہی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے۔ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور دنیا میں ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے، یہ کے بعد دیگرے سارے کے سارے پیغمبر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اللہ کے پاس پہنچ گئے، اولیاء کرام، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے سب کے سب چلے گئے۔ تو ایک چیز فرمایا متفق ہوئی، ہر جسم کو، ہر انسان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، اور ہر انسان نے ہمیشہ دنیا میں رہنا بھی نہیں ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، اور جس جس کو چاہا ہم نے نجات دے دی، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی جس کو یہ مشرک نہیں مانتے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ